ہم نے پڑھا تھا جناب اسلامک امپیکٹس آن سب کانٹیننٹ، بر صغیر پر اسلام کے اثرات۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں دا سویلائزیشن آف سب کانٹیننٹ بفور اسلام، اسلام کی آمد سے قبل بر صغیر کے حالات۔ یہ آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تقریباً کوئی 19 لوگ آ گئے ہیں، تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کہ ایک دو لوگ اور آ جائیں، شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اسلام کے آنے سے پہلے بر صغیر کے جو حالات تھے اس کو 3-4 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور مختلف پہلوؤں سے ہم نے جائزہ لیا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بر صغیر کے کیا حالات تھے۔ یہ تفصیل میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ تفصیل آپ نے پاکستان اسٹڈیز میں پڑھی ہوگی، پچھلی کلاسز میں، سیکنڈ ایئر میں۔ امید ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس۔ سیاسی حالات کا اگر ہم جائزہ لیں، پولیٹیکل کنڈیشنز کا، تو ہمیں کیا کیا سچویشن نظر آتی ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سب کچھ الٹا نہیں تھا، یعنی کہ صرف کمزوریاں نہیں ہیں، صرف کمیاں نہیں ہیں، کچھ اچھائیاں بھی تھی، اور ہر چیز کو ہم نے نگیٹیوٹی میں نہیں دیکھنا، بلکہ کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو نگیٹیوٹی ہی دیکھنے کو ملے گی۔ سب سے پہلی چیز جو سیاسی حالات کو دیکھ کر ہمارے سامنے آئی وہ ہے مرکزی حکومت کا خاتمہ۔ مرکزی حکومت کے خاتمے کا مطلب کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں، کہ کوئی ایک حکومت نہیں تھی، بلکہ اپنے اپنے علاقوں میں جو مختلف راجہ ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، وہ خود سے حکمران بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسلام کے آنے سے ہندوستان کو یا بر صغیر کو یہ فائدہ ہوا کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ مل گئی، اور ایک یوں کہہ لیجیے کہ مرکزی حکومت ملی۔ دوسرے نمبر پر حکمرانوں کی مسلسل تبدیلی۔ یہ بھی آسان سی بات ہے کہ جب کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی حکومت بنانے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، تو جس کا دل چاہے گا وہ حکمران بنے گا، جس کا دل چاہے گا وہ دوسرے کی حکومت گرا دے گا۔ تو بار بار حکومتوں کی تبدیلی کی وجہ سے بھی نقصان جو ہے وہ عام آدمی کا ہوتا ہے۔ قانونی مسائل، قانون تھا ہی نہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ زیرو تھی، اور قانون چلتا تھا جیسے وہ اردو میں ایک محاورہ ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو جو وڈیرے صاحب کا اور چودھری صاحب کا قانون تھا، وہی جو ہے وہ قانون سمجھا جاتا تھا۔ اب وہ حق پر ہو، باطل پر ہو، صحیح ہو، غلط ہو، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی تفریق، پولیٹیکل ڈسکریمنیشن اتنی تھی کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں گاؤں دیہاتی علاقوں میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں سیاست کے معاملات میں، اور اپنے لیڈر کی غلط بات کو بھی صحیح بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور
جو ہماری پارٹی کا ہے وہ اچھا ہے چاہے وہ غلط کر رہا ہو، اور جو مخالف پارٹی کا ہے وہ برا ہے چاہے وہ اچھا کیوں نہ کر رہا ہو۔ تو یہ جو سیاسی تفریق ہے یہ وہاں پر بھی موجود تھی، اور حکومت کا حال یہ تھا کہ ہر علاقے کے اپنے قوانین، ہر علاقے کا حکمران جو ہے وہ خود مختار، اور اس کی اپنی مرضی کی حکومت۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ ہندوستان کے سیاسی حالات تھے، جن میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم اچھا سمجھیں۔ بہت ہی برے حالات کا شکار تھا ہندوستان۔ اسلام کے آنے سے کیا ہوا کہ مرکزی حکومت ملی، اور ایک یوں کہہ لیجیے کہ اتفاق پیدا ہوا، اور ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہوئے۔ اب وہ خوشی سے جمع ہوئے، زبردستی جمع ہوئے، لیکن بہرحال ایک بادشاہ کی آواز کے تحت سارے ہندوستان کو جمع ہونا پڑا۔ آگے چلیں تو معاشرتی حالات۔ ہندو سوسائٹی جو ہے اس میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں جس کو اسلام نے دور کیا۔ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ کاسٹ سسٹم، معاشرہ چار حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اسلام نے مساوات اور برابری کا جو ایک رواج ہے اس کو عام کیا۔ ہندو ایکسٹریمزم، ہندو مت جو ہے اس میں انتہا پسندی بہت ہے، اور انتہا پسندی کا مطلب ہوتا ہے اعتدال پسندی کو چھوڑ دینا۔ انتہا پسندی کا مطلب ہے کسی بھی معاملے کو بہت زیادہ ایکسٹریم پر لے جانا۔ تو ہندوستان میں بر صغیر میں انتہا پسندی بہت زیادہ تھی، اور کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوتی تھی اس کا بہت بڑا بتنگڑ بنا دیا جاتا تھا۔ ہم آہنگی کی کمی کا مطلب ہے کہ ایک جیسی سوچ کی کمی، اتفاق اور اتحاد کی کمی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ذات پات میں گھرے ہوئے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں براہمن ہوں، اور نیچے جو لوور کلاس کے لوگ ہیں وہ میری نظر میں انسان ہی نہیں ہے یا میرے قابل نہیں ہے، تو پھر آپ کی ان کی سوچ بالکل نہیں مل سکے گی، اور معاشرے میں ہمیشہ ایک جسے کہتے ہیں طبقاتی کشمکش رہے گی، ایک دوریاں رہیں گی، اور اتحاد اتفاق قائم نہیں ہو سکے گا۔ عورت کی حیثیت بہت کم تھی، بالکل ایک اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ٹیشو پیپر کسی حیثیت، کسی چیز کسی حیثیت، جیسے کہ ہمارا مال ہوتا ہے، ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، یہ بالکل عورت کا مقام تھا۔ اور ان کے یہاں ایک کچھ ایسی رسومات تھیں جو عورت کو بالکل ہی ناکارہ یا یوں کہہ لیجیے کہ بیکار چیز ثابت کرتی تھی، جیسے کہ ایک ستی کی رسم تھی ان کے ہاں۔ ستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شوہر مر جاتا تھا اور اس کی باڈی جب جلائی جاتی تھی تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک رسم تھی بس، کہ ہر مرنے والے شوہر کو جب جلایا جائے گا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جائے گا۔ اب سوچئے ذرا کہ یہ تصور کر کے ہی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے بھائی، اگر اس کا شوہر مر گیا تو اس کو زندہ جلا دیا جائے گا، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کی کیا ویلیو تھی۔ مذہبی حالات کا جائزہ لیں تو ہر طرف جو ہے وہ ہندو مت پھیل رہا تھا بہت تیزی سے، بت پرستی پائی جاتی تھی۔ اسلام کے آنے سے ہندوازم کم ہوا اور اسلام تیزی سے پھیلا، اور آپ اگر ہندوستان کی تاریخ پڑھیں اور اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی وجوہات تلاش کریں تو آپ کو سب سے بڑی وجہ جو ملے گی وہ ملے گی مساوات اور برابری،
کیونکہ کسی بھی معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ لوور کلاس کا طبقہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جو اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ 10% 20% ہوتے ہیں. 80% جو معاشرہ ہوتا ہے وہ لو کلاس کا ہوتا ہے. تو اسلام کے آنے سے ان لو کلاس کے لوگوں کو عزت ملی اور انہیں یہ نظر آیا کہ یار ہمارا جو مذہب ہے اس میں تو ہمیں بڑی بے عزتی ملتی ہے، ہمیں دھتکار ملتی ہے، لیکن اسلام میں ہمیں وہی عزت مل رہی ہے جو اپر کلاس کے لوگوں کو مل رہی ہے. ایک دم برابری کا مساوات کا سلوک ہے. تو اس وجہ سے زیادہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے. تو اسلام کے آنے سے پہلے ہندوازم پھیل رہا تھا، بت پرستی جو ہے وہ عروج پر تھی. اسلام کے آنے سے یہ سب کچھ ختم ہوا. فرقہ بندی تھی. فرقہ بندی ایک تو سوشلی ڈیوائیڈڈ ہے، آپ کی سوسائٹی 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. اس کے علاوہ پھر سیاسی طور پر آپ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. پھر کلچرلی آپ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو ایک عجیب ہی کھچڑی پکی ہوئی تھی اور اس کھچڑی کو ختم کر کے اسلام نے ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، ایک پرچم کے سائے تلے سب کو جمع کیا. بدھ مت کا زوال ہو رہا تھا. ہندوازم سے پہلے ہندوستان میں بدھزم چلتا تھا اور جس زمانے میں اسلام یہاں پر آیا ہے اور اسلام پھیلا ہے تو بدھزم تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا اور ہندوازم پھیل چکا تھا. یہ مذہبی حالات تھے اسلام کے آنے سے پہلے. اکنامک کنڈیشنز کو دیکھیں تو کوئی زیادہ اچھی کنڈیشن نہیں تھی. دولت کی غیر منصفانہ تقسیم تھی. دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا، نہیں بلکہ آپ نے نہیں پڑھا، اکنامکس کے اندر جب آپ اکنامک سسٹمز پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے سسٹم کے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، اکنامک سسٹم کے جو فوائد و نقصانات ہیں ان میں جو 3 سسٹمز ہیں ان کا سب سے بڑا نقصان ہمیں ملتا ہے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. تو بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ جو اپر کلاس کے لوگ تھے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، اعلیٰ ذاتوں کے لوگ تھے، ساری دولت ان کے پاس تھی اور جو لوور کلاس کے لوگ تھے وہ بیچارے غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام دولت کی تقسیم کو منصفانہ بناتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے اس کی بنیاد ہے زکوٰۃ پر، ٹیکس پر نہیں ہے. ٹیکس پے کرنے میں اکثر جگہوں پر امیر اور غریب برابر ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی پیمنٹ جو ہوتی ہے اس میں بڑی شفافیت ہے، کیونکہ اس کی ایک پرسنٹیج شریعت نے مقرر کی ہے 2.5%. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ زیادہ دے گا، جس کے پاس کم ہوگا وہ کم دے گا. بھائی کسی کی سالانہ مالیت 1 کروڑ روپے ہے تو وہ 1 کروڑ روپے کا 2.5% دے گا، تقریباً کتنا بنا، 1.25 لاکھ. ٹھیک ہے. اور ایک شخص ہے اس کی اینول انکم جو ہے وہ 50 لاکھ ہے تو وہ 50 لاکھ کا 2.5% دے گا، 1.25 لاکھ کا آدھا کر لیجئے. اور اگر کسی کے پاس اور بھی کم ہوگا تو وہ اور کم دے گا، اور کسی کے پاس اور کم ہوگا تو وہ نہیں دے گا کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں. اور اگر کسی کے پاس اور کم ہوگا تو وہ لے گا. تو یہ جو سسٹم ہے زکوٰۃ کا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ امیر اور غریب کا جو گیپ ہے، جو فرق ہے، وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک بیلنس آ جاتا ہے معاشرے کی دولت میں. انٹرنیشنل ٹریڈ اس وقت ہو رہی تھی
اور مختلف چیزیں جو ہیں ہندوستان سے بر صغیر سے پوری دنیا میں جا رہی تھیں اور پوری دنیا سے ہندوستان میں آ رہی تھیں. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. رولرز جو ہیں وہ اپنے ٹیکسز لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. زمین آپ کو پتہ ہے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش جو پورا سب کانٹیننٹ تھا اس زمانے میں، یہ سارے ایگریکلچرل کنٹریز ہیں اور ان کی اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو بہت سارا زمین کا حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر میں استعمال ہوتا تھا اور کافی زیادہ پروڈکشن ہوتی تھی. لیکن وہ پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ تر حصہ اس کا حکمرانوں کو ٹیکس کی صورت میں چلا جاتا تھا. جیسا کہ شولے مووی میں آپ نے دیکھا ہوگا گبر سنگھ کو کون سا نام تھا وہ، رام گڑھ کے جو باسی تھے وہ اپنی پروڈکشن کا، اپنی فصلوں کا ایک بہت زیادہ حصہ گبر سنگھ کو دیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے ہندوستان میں بر صغیر میں جو بادشاہ ہے، جو راجا ہے، وہ اپنے ماتحت غریبوں اور کسانوں کو لوٹا کرتا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک فرد واحد کی انکم کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کی نیشنل انکم پر بھی پڑتا ہے. تو جو پروڈکشن ہوتی تھی ایگریکلچر میں زیادہ تر وہ راجاؤں کے اور وڈیروں کے ٹیکسز کی صورت میں نکل جاتا تھا، جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ کافی ڈسٹرب تھی. تو اسلام کے آنے سے پہلے بر صغیر کے حالات کو ان 4 اینگل سے آپ نے دیکھا. اور آئی ہوپ کہ آپ سو نہیں رہے، آپ جاگ رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ ہیں. اور دو کہ کافی سناٹا ہے. جاگ رہے ہیں، اچھا جی، اچھی بات ہے کہ جاگ رہے ہیں. آج کی کہانی ہماری ختم ہو گئی. جو آپ نے پڑھنا تھا وہ آپ نے پڑھ لیا. یہی آپ کا لیکچر تھا آج کا. ایک آخری کلاس ہماری ہونے والی ہے. کب ہوگی ہماری کلاس؟ تھرسڈے کو. اس میں آپ کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ بھی ہم پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر اگر آپ کو ریویژن کی ضرورت ہوگی کسی ٹاپک کی تو ہم اس کا ریویژن کروا دیں گے. اور آپ کا جو انٹرنل ایگزام ہے وہ جولائی کے 2nd ویک میں ہوگا. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے. پھر آپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں اینڈ ٹائم پہ بتایا گیا. 2nd ویک آف جولائی کو آپ کا ہوگا انٹرنل ایگزامینیشن آف اسلامیات. میں ذرا ڈیٹ دیکھ لوں. آپ لوگوں کا انگلش کا جو انٹرنل ہے وہ کس ڈیٹ کو ہے؟ صحیح کہا تھا میں نے، سو رہا ہے. سر 8 کو ہے. 8 کو ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ سنڈے منڈے موسٹ پروبیبلی آپ کا 13th آف جولائی کو ہوگا اسلامیات کا پیپر.
اور یہ ابھی کنفرم نہیں ہے. کنفرم اس لیے نہیں ہے کہ 2 جولائی کو حکومتی اداروں کی میٹنگ ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹیز کو اوپن کر دیا جائے. اگر یونیورسٹیز کو اوپن کر دیا گیا پھر تو باقاعدہ آپ کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا سائمس کی گورنمنٹ کہہ رہا ہوں مینجمنٹ کی طرف سے. اسی کو ہم فالو کریں گے. اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے اور ہمیں آن لائن ہی آپ کا ایگزام لینا پڑا تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ 13 تاریخ بروز پیر منڈے آپ کا ہوگا انٹرنل ایگزامینیشن. انٹرنل ایگزامز آپ کا ہوگا 20 نمبر کا. ٹائم ہوگا 2 گھنٹے لیکن 20 نمبر اس کا ویٹیج ہوگا. پیپر آپ نے 100 نمبر کا کرنا ہوگا. دوبارہ سے سن لیجئے دل و دماغ کی بتیاں جلا کے کہ 20 نمبر کا پیپر ہوگا لیکن آپ اس کو 20 نمبر نہیں بلکہ 100 مارکس کنسیڈر کر کے اور پیپر کریں گے. اور آپ نے 5 کویشچنس کرنے ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو ابھی سے بتا دوں 6 یا 7 سوال میں آپ کو دوں گا اور اس میں سے آپ نے 5 سوال کرنے ہوں گے. پیپر جو ہے ایز یوزول ایز مڈ ٹرم بڑا آسان ہوگا لیکن پورے سلیبس کو سامنے رکھ کر آپ کو دیا جائے گا. تو کوئی چیز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. 5 پیپرز آپ کے پاس ہیں تو ان کا آپ نے ریویو کرنا ہے اور ان کو دیکھ کر آپ نے آئیڈیا کر لینا ہے کہ سوال کیسے آتا ہے. شیزا کہہ رہی ہیں کہ نوٹس دیے نہیں ہیں آپ نے. شیزا بیٹا تم تو نا ساس بن جاؤ میری. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو عورت والا جو ٹاپک ہے نا ویمن رائٹس اینڈ ڈیوٹیز وہ فائل مجھ سے مس ہو گئی ہے. میں ڈھونڈ رہا ہوں 1-2 دن سے مجھے مل نہیں رہی. وہ آپ کو نہیں دیے ہیں بس. اس کے علاوہ جو آپ کے کانٹینٹس ہیں ان کے نوٹس میں آپ کو دے چکا ہوں. اور لاسٹ والا جو ٹاپک ابھی چل رہا ہے اس کے نوٹس بنے ہوئے نہیں ہیں ہمارے پاس. وہ بنا کر پھر آپ کو دے دیں گے. پیپر میں یہ آتا نہیں ہے زیادہ اس لیے ہم نے اس کے نوٹس تیار نہیں کیے ہوئے لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ 1-2 دن میں مل جائیں گے. سب کے نہیں دیے ہیں. اچھا سر مڈ ٹرم میں جو ڈرا بیکس دیکھے ہیں سب کے ایگزامس میں سر وہ مینشن کر دیں تاکہ انٹرنل میں نہ ہو ریپیٹ. وہ میں مینشن کر چکا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ مختصر لکھا. دیکھیں مختصر لکھنا شارٹ لکھنا گناہ نہیں ہے. آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے بالکل ٹو دی پوائنٹ آپ بات کریں لیکن پوائنٹس تو سارے لکھے نا. مثال کے طور پر مشارکہ کے اصول لکھ رہے ہیں آپ. مشارکہ کے اصول سپوز ہیں 8 تو اس کے 8 پوائنٹس تو لکھے نا. ہر پوائنٹ کو آپ بالکل شارٹ کر کے لکھ دیں. اس کے بلٹس بنا دیں. بھلے بہتر تو یہ ہوگا کہ پیپر میں پوائنٹس کی ہیڈنگ بنائیں اور ہیڈنگ کے نیچے بھلے آپ ایک جملہ لکھ دیں 1 لائن لکھ دیں لیکن سارے پوائنٹس لکھیں. ٹھیک ہے نا. 6-7 پوائنٹس کم سے کم لکھیں تو اس طریقے سے پیپر ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے کہ ایک پوائنٹ کو لے کر وہ لمبی چوڑی ہیڈنگ بنا دی 10 لائنیں لکھ دی اور آدھا صفحہ لکھ دیا. نو نو ٹو دی پوائنٹ بات کریں. اور آپ کے پیپر کو دیکھ کر لگنا چاہیے کہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ کا پیپر ہے. اور لیکن سارے پوائنٹس لکھیں میکسیمم پوائنٹس لکھیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو پرابلم یہ تھی. دوسری پرابلم یہ تھی کہ لوگوں نے سوال پورے نہیں کیے ہوئے تھے. مثال کے طور پر مشارکہ مضاربہ والا سوال جو تھا اس میں 2 چیزوں پہ نوٹ لکھنا تھا لیکن کچھ لوگوں نے اکثریت نے تو لکھا تھا لیکن کچھ لوگوں نے صرف ایک چیز کو ڈیفائن کیا. تو اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات مجھے نہیں دکھائی دی جو اس کی طرف نشاندہی کی جائے.
पेपर को ज़रा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखिए, और आपने जो है ना वो बॉल पेन से पेपर नहीं देना, प्रॉपर जैसे सेकंड ईयर में पेपर दे दिए थे ना बोर्ड के, उस तरीके से पेपर देना है। वो आपके पास एक ब्लैक कलर का पेन हो, एक ब्लू कलर का पेन हो, मार्कर हो, और मतलब थोड़ा सा, अब मैं आपको क्या सिखाऊं, बच्चे तो हो नहीं, आप लोग के प्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो नोट्स का सिलसिला है, ये एक मिनट, ह्यूमन राइट्स के जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स है, ह्यूमन राइट्स का जो मामला है उसमें दोनों जो है ना, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और इस्लामिक कॉन्सेप्ट, उसमें इक्का दुक्का कोई फ़र्क है, वरना तो अक्सर जगहों पर जो हुकूक है वो एक ही हैं, तो उसकी अलग से ज़रूरत नहीं है। आप उसकी ये कर सकते हैं कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स में आपने हेडिंग बना दी, और उसके बाद वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की, मगरबी तसव्वुर की हेडिंग बनाकर आप ये लिखें कि अक्सर जगहों पर मगरिब के जो इंसानी हुकूक हैं वो वही हैं जो कि इस्लाम का तसव्वुर है इंसानी हुकूक का। अलबत्ता एक दो जगहों पर फ़र्क है, वो फ़र्क आपने एक तो लिख देना है। वो मैं आपको ऐसे ही बता दूँ, एक तो ये कि जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन दी उन्होंने जिक्र भी किया था इसका, तो वो 2-3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, बाकी उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं। वुमेन राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये तो बिल्कुल फाइल मिस हो गई है। अच्छा, ये नॉन मुस्लिम वाला भी रहता है, ठीक है ठीक है, ये नॉन मुस्लिम वाला भी रहता है। तो मतलब कंटेंट नंबर 4 और 5 के नोट्स आपको नहीं मिले, बाकी के नोट्स आपको मिल चुके हैं। कंटेंट 9 में जो 3 चीज़ें आपने बेटा मार्क की हैं, ये बुक आपको मैंने दी है, मैं उस बुक से अभी अभी क्लास के बाद आपको निकाल के दे देता हूँ। आपको तौफीक नहीं हो रही है कि आप उस किताब से ही ढूंढ लें, मदीना चार्टर, सुलह हुदैबिया एंड लास्ट वन ऑफ हॉली प्रॉफिट। ये जो किताब मैंने आपको दी थी उसी में सब कुछ मौजूद है, तो स्पेशली मैं निकाल के आपको अभी ग्रुप में शेयर कर दूँगा। किसी के जहन में कोई सवाल गुदगुदा रहा हो तो कर लीजिए, 4 मिनट हमारे पास बाकी हैं अभी, और उसके बाद फिर हम अपना वाइंड अप करेंगे अपनी क्लास को। तबीयत से सो रहे हैं आज आप लोग माशाल्लाह, रात भर जागा हुआ मैं हूँ और सो आप रहे हो। चलिए जी, कुछ नहीं है आपके पास तो हम अपनी कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे होगी मुलाकात जुमेरात वाले दिन, थर्सडे को, आपके सिलेबस के लास्ट टॉपिक के साथ। और उस क्लास में अगर आपको रिवीजन करवाना है किसी टॉपिक का तो पहले से सोच के आइएगा। मुझे थर्सडे को ही आप बताएंगे कि किन किन टॉपिक्स का रिवीजन करवाना है। सब का रिवीजन हम नहीं करवा सकेंगे, इतना टाइम इतना नहीं है हमारे पास, लेकिन जिस 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 टॉपिक की ज़्यादा डिमांड होगी, जो जिसमें ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होगी, उसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो ये मुझे थर्सडे को ही आप बता दीजिएगा। थर्सडे को अगर कोई टॉपिक ऐसा ना हुआ जिसका रिवीजन आपको चाहिए तो फिर थर्सडे को हम अपनी क्लास को ख़त्म कर लेंगे, यानी कि फिर थर्सडे को हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो खुश रहिए अपने खर्चे पे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।